جی، مشق کے سوال نمبر 1 کو دیکھیے، مختصر جواب لکھیے۔ آپ کو ایکسرسائز بتاتے ہوئے یہ بتا دوں کہ ہم نے کہانی پڑھی تھی مولانا ظفر علی خان، اور ہمیں جی بیٹا، مولانا ظفر علی خان کی کہانی چراغ حسن حسرت نے لکھی، جن کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے صحافت میں بھی نام پیدا کیا اور فقاہیہ کالم لکھے اور کالم نگاری میں اپنا نام پیدا کیا۔ سندھ باد جہازی کے نام کالم لکھتے تھے، اور شعر گوئی اور ان کی عادات کیا تھیں، ان کو کس چیز کا شوق تھا، ان کے دوست کون تھے، ان کی نیچر کیا تھی، یہ ساری باتیں ہم نے کہانی میں دیکھی۔ آج ہم اس کا انالیسس کریں گے مشقی سوالات کے ذریعے۔ پہلا سوال دیکھیے، کیا سبب تھا کہ مولانا توند سے محروم؟ اب جب ہم نے کہانی پڑھی تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ توند سے محرومی کی وجہ یہ تھی کہ مولانا ظفر علی خان بڑی سخت قسم کی ورزشیں کرتے تھے اور خود کو فٹ اور چاقو چوبند رکھتے۔ یعنی ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ مولانا ظفر علی خان کس نیچر کے تھے۔ وہ اپنے صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ خود کو فٹ رکھنے کے لیے ورزش، اس وجہ سے وہ توند یعنی موٹاپا۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، صبح کاذب کے وقت مولانا ظفر علی خان کے معمولات کیا تھے؟ یعنی صبح جب ہوتی ہے، صبح کاذب ہوتی ہے، تو اس وقت مولانا کا کیا کام کرتے تھے؟ تو کہانی میں جیسا کہ بتایا گیا ہے، مولانا ظفر علی خان صبح کے وقت میلوں دوڑتے، ڈنٹر پیلتے اور مگدر، یہ سارے ایکسرسائز کے وہ آلات ہیں۔ مگدر جس کو ڈنڈ نکالنا اور پھر جی واک کرنا، یہ سارے کام کرتے۔ اس کے علاوہ انہیں نیزہ بازی، شاہ سواری، تیراکی اور کشتی گیری کا بھی شوق۔ آپ دیکھیے یہ عام شوق نہیں ہے۔ اب نیزے کے لیے آپ کی نظر کا تیز ہونا ضروری ہے، آپ کی بازو کی حرکت، پھر تیراکی میں آپ کو پتا کہ انسان کے مسلز اور اس کا دماغ وہ سارا، اور شاہ سواری میں آپ کی ٹانگوں کی گرپ کا ہونا، یہ تینوں وہ اعمال تھے، یہ تینوں وہ کام تھے کہ جن کو کرنے کے لیے انسان کا فٹ ہونا بہت ضروری تھا۔ سوال جی حصہ دیکھیے گا، مصنف صبح کے وقت مولانا کے ساتھ سیر پر جانے سے، یعنی وہ کیوں نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت مصنف سیر پر جائیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قاضی احسان اللہ نے مصنف کو بتا دیا تھا کہ مولانا صبح سیر کے لیے جاتے ہیں، نہر کے کناروں میلوں دوڑتے چلے جاتے ہیں، پھر ڈنٹر پہنتے ہیں، ساتھ جاؤ گے تو تمہیں بھی سب کچھ انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں ساتھ جاؤں گا تو مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، تو اس لیے وہ ان کے ساتھ جانے سے جان چھڑاتے۔ مصنف صبح کے وقت مولانا کے ساتھ سیر پر جانے سے کیوں گریز آتے ہیں؟ اس کا سارا جواب وہی ہے کہ اگر وہ ساتھ جائیں گے تو انہیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ آگے دیکھیے، سبق میں مولانا کی کن کن نظموں کا ذکر ہے؟ اب اگر ہم دیکھیں تو سبق میں جو انہوں نے ریپیٹڈلی کی ہیں تو کون کون سی نظمیں کی ہیں؟ بحیرہ کلزم، نمبر 2 لندن کی ایک صبح، آپ کاپی پینسل لیجیے اور نوٹ کرتے چلے جائیے، رامائن کا ایک سین، پتھر نکال ہمسر نکال، یہ چاروں نظموں کا ذکر ہے۔ اگلا سوال ہے، مولانا ظفر علی خان شعر یا نظم کہنے میں کتنا وقت خرچ کرتے تھے؟ دیکھیں، مولانا قادر الکلام شاعر تھے، ایک نظر عموماً 8 گھنٹے میں کہتے تھے،
پھونکے کا کاش لگاتے اور شعر کہہ دیتے. یعنی کچھ شاعروں کو شعر کہنے کے لیے بڑا بڑا ٹائم، بڑی بڑی دیر سوچنا پڑتا ہے. لیکن انہوں نے بتایا کہ مولانا قادر الکلام شاعر تھے، انہیں ایک نظم کہنے کے لیے تقریباً آدھا گھنٹہ درکار ہوتا تھا. اگلا سوال دیکھیے. واؤ، مولانا ظفر علی خان شعر یا نظم کہنے میں کتنا وقت صرف کرتے تھے؟ یہ ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ کتنا ٹائم لگاتے تھے. بڑا پرتکلف اہتمام بھی کرتے، تو وہ تقریباً آدھے گھنٹے میں نظم کہہ دیا کرتے تھے. مصنف کے خیال میں عام شاعر حضرات شعر کہنے میں کتنا ٹائم لیا کرتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ وہ کتنا وقت لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شعر کہنے کے لیے بڑا تکلف ہے، اہتمام کرتے ہیں. دوسرے لوگ مسل لیتے ہیں، بیوی کو پیٹتے یا اس سے پیٹتے ہیں، بچوں کو جھڑکتے ہیں، اور ایک دن میں صرف ایک شعر ہے. یعنی وہ مزاحیہ انداز میں یہ ساری بات بتا رہے ہیں کہ میں تو ایک نظم آدھ گھنٹے میں لکھ دیتا ہوں، لیکن باقی شاعروں کو اس کے لیے بڑا تردد کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ یا بیوی کو پیٹتے ہیں یا بیوی سے خود پٹ جاتے ہیں. تو ان باتوں کا ذکر وہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں. جی آگے دیکھیے گا. مولانا ظفر علی خان اپنے اخبار میں لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کس طرح کرتے تھے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ ان اچھے مضمون لکھنے پر ان کی تعریف کرتے تھے، ان کو انعام دیتے تھے اور بہت خوشی کا اظہار کرتے تھے. کتابت اور زبان کی غلطیاں اور کمزوریاں دیکھ کر مولانا کس رد عمل کا اظہار کرتے تھے؟ یعنی جب آپ نے پڑھا کہانی کے بالکل آخر میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ کیا کرتے تھے کہ دیکھتے تھے اور کسی غلطی کو دیکھ کر اپنی ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار کرتے تھے اور شدت غضب سے اخبار کو بند کرنے کا حکم دیتے. یعنی ان کو غصہ آتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ اس کو اخبار کو بند کر دو، کہاں ہے زاہدی، بلاؤ بلاؤ، اور آج اخبار نہیں نکلے گا. تو شور مچانا شروع کر دیتے. جی آگے دیکھیے. اگلا ہے تو مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت اپنے لفظوں میں کیجیے. اپنے گدیلے پر بیٹھے پانوں کی جگالی فرما رہے ہیں. گدیلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گدے کی بات ہو رہی ہے، یعنی پان کھانے والا چونکہ پان کو چبانے کے لیے مسلسل اپنا منہ چلاتا رہتا ہے، اس لیے مصنف نے چچا صدیق انصاری کے پان چبانے کو جگالی کر. دیکھیں کبھی آپ گائے کو، گھوڑے کو، اونٹ کو دیکھیں، وہ ساری خوراک اپنے کلے میں، اپنے گال میں دبا لیتے ہیں اور دوبارہ اس کو نا سارا دن وہ کہتے ہیں کیا گائے کی طرح جگالی کر رہے ہیں. جگالی کا مطلب ہے ہر وقت منہ چلنا. وہ چباتے تھے اس لیے ان کو جگالی کرتے فرمایا. قبا شکم گنبد فلک سے ہمسری کرتا ہے. قبا شکم اس کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر بہت زیادہ کھانے پینے کے شوقین اور ورزش نہ کرنے سے پیٹ بہت بڑھ جاتا ہے، اور سیاسی لوگوں کے پیٹ عموماً بڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بیٹھتے ہیں، خود تو کام کرتے نہیں، ان کے کارکن ہوتے ہیں. تو مصنف مبالغے کے انداز میں پیٹ کو آسمان کی گولائی سے مشابہت دے رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں قبا شکم گنبد فلک سے، یعنی پیٹ کی گولائی جو ہے، موٹائی جو ہے، وہ آسمان سے باتیں کر رہی. آنکھوں تلے موت کا نقشہ پھر گیا. مولانا ظفر علی خان کی سخت ورزشوں کے بارے میں مصنف کو قاضی احسان اللہ نے بتایا تھا، اس لیے انہوں نے صبح صبح انہیں جگا کر ساتھ جانے کو کہا. تو انہیں ایسا لگا کہ موت آنے والی ہے، یعنی آنکھوں تلے موت کا نقشہ آ جانا، جیسے ان کو موت آنے والی ہے. نیکسٹ دیکھیے. ٹیچر بچے کہہ رہے ہیں لنک اوپن نہیں ہو رہا. لنک اوپن نہیں ہو رہا؟ ایسا تو نہیں ہے بچہ، میں دوبارہ چیک کرتی ہوں، آپ لائن پہ رہیے. انہوں نے لنک ڈالا نہیں. ایک سیکنڈ بیٹا. یہ جن بچوں نے کھولا ہے ان کا کیسے ہو گیا؟ جی پیارے بچوں. ہمارا تو ہو گیا، لیکن وہ میسج کر رہے ہیں بار بار لنک اوپن نہیں ہو رہا، مس کو کہو. کہیں دوبارہ کریں بیٹا.
کیا وجہ ہے؟ یہ کون سا لنک کھول رہے ہیں؟ یہ زوم والا ہی کھول رہے ہیں یا واٹس ایپ والا کھول رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے ابھی سینڈ کیا ہے نا واٹس ایپ پہ وہ والا. تو پیاری بیٹی نے کہیں آپ نے انہوں نے زوم ایپ کیا ہوا ہے؟ پہلے یہ تو پوچھو نا ان سے. کیا خیال ہے آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے نا؟ بھائی کو بلانا. یہ مس ادہم کا بھی نہیں ہو رہا، اس کا تو ہے زوم ہے، آپ کو تو روز لیکچر لیتی ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ کافی دنوں سے بچے لے رہے ہیں تو بیٹا اس کا لائٹ نیٹ کا ایشو تو نہیں آ رہا؟ کچھ بچیوں کا نا لنک نہیں اوپن ہو رہا اس میں کچھ کا نہیں ہو رہا. جی بیٹا ٹھہرے بیٹا میں کر رہی ہوں. انہیں کہیں کہ وہ چیک کریں، دوبارہ انہیں بھیجتے ہیں. آپ لوگ لائن پہ رہیے ٹھیک ہے. کس کس کا نہیں بیٹا ہو رہا؟ بسمہ اینڈ لائبہ آپ دونوں کا نہیں ہو رہا بیٹا؟ جی بیٹا دوبارہ لنک بھیجا انہیں کہ کوشش کریں. ہلو ہلو اوپر آ جاؤ. ہلو ہلو جی بیٹا اقصیٰ اریبہ ایمان بیٹا جن بچیوں کے میسج آ رہے ہیں انہیں بتائیں، پوچھیں ان سے ان کا لنک اوپن ہوا ہے؟ اوکے مس. دوبارہ ان کو سینڈ کیا انہیں کہ اوپن کریں. جی نہیں ہو رہا. جی بیٹا دوبارہ بھیجا ان کا اوپن ہوا ہے؟ ہاں جی کوئی جواب آیا؟ ہاں جی بیٹا ہم سٹارٹ کریں. جی بیٹا ہم سٹارٹ کرتے ہیں انہیں کہ اس کو چیک کریں. جی مس. جی ہو گیا. ہلو جی بیٹا میرا خیال ہے اب ان کے لنک اوپن ہو گئے ہیں. ہمارا ٹائم ویسٹ نہ کریں کیونکہ یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. جی ہم نے یہ کیا تھا کہ آنکھوں تلے موت کا نقشہ پھیر گیا. اگلا ہمارا ہے ہر طرف سے تحسین و آفرین کا غلغلہ بلند ہوا. مولانا ظفر علی خان عام ورزشوں کے علاوہ بعض کھیل بھی کھیلتے تھے، یعنی وہ ہیلدی جو ایکٹیویٹی تھی وہ کرتے تھے. انہی کھیلوں میں نیزہ بازی بھی تھا،
حیدرآباد کے قیام کے دوران ایک موقع پر انہوں نے یہ مظاہرہ کیا تو سب نے بلند آواز سے داد دی. اس کا مطلب ہے کہ تحسین و آفرین کا گلگلہ بلند ہوا. نیزہ بازی اور شاہ سواری میں بھی برق ہے. برق کا مطلب ہوتا ہے ماہر ہے. تو وہ مولانا ظفر علی خان دوڑنے، ڈنٹر پیلنے، مگدر ہلانے کے علاوہ نیزہ بازی اور گھڑ سواری میں بھی ماہر ہے. اگلا سوال دیکھیے کہ سن کر ان کا اوپر کا سانس اوپر اور تلے کا تلے. تلے کا مطلب ہوتا ہے نیچے کا نیچے. مصنف کے سامنے کسی صاحب نے مولانا کی زبان دانی اور شعر گوئی میں استادی کا اعتراف تو کیا، مگر حقیقی اور جذبات کی ترجمانی کے فقدان کا گلہ کیا. کہا کہ ان کے اندر جذبات کی وہ بات نہیں کرتے. تو اس پر مصنف نے مولانا کے 2 شعر سنائے تو وہ صاحب سخت حیران ہوئے اور انہوں نے حیرت سے اپنی سانس روک لی. اس کا مطلب ہے سانس روک لینے ہے کا مطلب کہ اوپر کا اوپر اور تلے کا تلے رہ گیا، نیچے کا نیچے. ہائے ان کا یہ مضمون دام میں آ کے چلا گیا. مصنف مولانا اور عام شاعروں کے طریقہ شعر گوئی کا مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عام شاعر ذرا سا شور سن کر چلا اٹھا کہ کتنا نادر مضمون ذہن میں آ رہا تھا کہ شور نے اسے بھلا دیا ہے. یعنی انقائے مضمون یعنی جو چیز آپ کے دماغ میں آ رہی تھی وہ آ کے چلی گئی. وہ کیا کرتے ہیں، وہ عام سے شاعر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے شعور نے ہمارے ذہن سے وہ خیالات نکال دیے ہیں. لیکن مولانا ایسے نہیں تھے، کیونکہ ان کو اپنی سوچ پہ، اپنی فکر پہ، اپنی لکھنے پہ غریب تھی، ماہر تھے، اس سے ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں. اب یہ دیکھیے کہ عموماً یہ وضاحت کیجیے سوالات، یا آپ نے پوری کہانی پڑھی، خلاصہ دیکھا، اس کے بعد آپ کے ذہن میں آیا. آگے ہیں جی جملے بنانا. جملے آپ لوگ بولیں گے. محفل برہم ہونا. محفل برہم ہونا کا کیا جملہ بنائیں گے؟ جلدی جلدی بولیے، جلدی سے بولتے جائیے آپ لوگ. علی نے جی بولیے بیٹا. آپ لوگوں کی شرکت کہاں آئے گی مجھے یہ تو بتائیے. مجھے تو بچوں آپ کو سکھانا ہے. جی دن گئے جب چند ہم پیالہ ہم نوالا ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے، وہ دن ختم ہو گئے، اب تو محفل ہی برہم ہو گئی. پنڈ چھوڑنا. خدا کے لیے پنڈ چھوڑنا، پیچھا چھوڑنا. خدا کے لیے میرا پنڈ چھوڑو، میں بہت تنگ آ گیا ہوں. برق ہونا. وہ کیمسٹری اور حساب میں برق ہے ماہر ہے. برق بجلی کو کہتے ہیں بیٹا. غائب غلہ ہونا. تجویزیں تو انہیں بہت سوچتی تھی مگر وہ 4 دن میں غائب غلہ ہو جاتی تھی، یعنی ہونے نہ ہونا برابر ہوتا تھا. گل غپاڑا مچانا. بچوں نے ایسا گل غپاڑا مچایا کہ میرا سارا سکون غارت ہو گیا. کھینچا تانی ہے. کئی دن تک ان میں کھینچا تانی ہوتی رہی، بالآخر خورشید نے اکرم کی بات مان لی. آگے دیکھیے مناسب الفاظ میں خانہ پوری کیجیے. میں اس نئی دنیا کا، بولتے جائیے جلدی سے، مائک اوپن کیجیے. اقسام بتائیے کیا آئے گا. میں اس نئی دنیا کا کولمبس تھا. کولمبس تھا. شاباش. اگلا بولیے فاطمہ عبید اللہ. نہ نئی دنیا رہی نہ پرانی دنیا، رہے نام اللہ کا. اللہ کا. شاباش. خدیجہ. مولانا نے اپنی تمام نظمیں بہت ڈیش وقت میں کہی ہیں. تھوڑے وقت میں. جی. اریبا یاز. مولانا ظفر علی خان زبان اور محاورے کے جلدی بولیے بیٹا. ماہر. استاد.
उस्ताद हैं। اگلا بولیے. اریبہ نذیر. مولانا ظفر علی خان زبان اور محاورے کے سوری استاد ہیں. ہاں جی استاد ہیں. اگلا بولیے اریبہ. جی مس. جی اگلا ہے مولانا جب تک دفتر میں رہتے تھے بڑی سرائیگی سے. نہیں چہل پہل رہے. چہل پہل. ٹھیک ہے جی. ایمان آگے یہ دو ہمارے پیراگراف ہیں. ان دنوں نئی دنیا کا دفتر اور پھر رہے نام اللہ کا. اب ایمان اور یہ سارے بچے الف اور بے حصہ جو ہے ہمارا سلیس کا یہ آپ نے لکھنا ہے اور مجھے دکھانا ہے. سلیس یاد کرنی ہے اور زبانی کرنی ہے. ٹھیک ہے. यस मिस. مولانا ظفر علی خان کی پوری کہانی ہماری ہو گئی. آپ نے اس کو بہت اچھی طرح کرنا ہے. ابھی جائیے گا نہیں, میں آپ کو اگلا کرواتی ہوں. یہ ہماری کہانی مکمل ہو گئی ہے. اس کو آپ نے یاد کرنا ہے.